آر اسمال ونڈرز، ہم کون ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ آر اسمال ونڈرز ایک ایسا ادارہ ہے جو چند پاکستانی پروفیشنل خواتین نے بیرون ملک پڑھنے اور کام کرنے کے بعد تشکیل کیا ہے۔ ہمارا اپنی زندگی میں موسٹلی آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر سے ایک ڈائریکٹ تعلق رہا ہے۔ بیرون ملک رہنے کے ساتھ ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ کیا پاکستان میں بھی آٹزم کی اتنی ہی اویئرنیس ہے جتنی بیرون ملک میں ہے۔ ماں باپ کے لیے، نانا نانی، فیملی کے لیے جب فیملی میں کوئی آٹزم پہ اسپیکٹرم پہ ہوتا ہے تو کیا انفارمیشن اسی طرح پرووائڈڈ ہے؟ اسی لیے ہم نے فراہم کی ہے ایک ایسی ڈائریکٹری جس میں میڈیکل پروفیشنلز، اسکولز، پیرنٹس اور وہ لوگ جو خود اسپیکٹرم پر ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے بسپوک کریکولمز بھی بنائے ہیں اور ملٹیپل ٹاکس کنڈکٹ کی ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ، جہاں لوگ آرام سے اس کنڈیشن اور اس کے ایکسپیرینسز کے بارے میں بات کر سکیں۔ ہم کسی قسم کے فنڈز کا لین دین بھی نہیں کرتے اور ہم کسی کے ساتھ مقابلے میں نہیں ہیں۔ چلو مل کے سب ساتھ کام کریں آٹزم کے لیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور پاور 99 کے پلیٹ فارم سے ہم نے آٹزم کے حوالے سے اویئرنیس کی ایک سیریز شروع کر رکھی ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی آج کا یہ پروگرام ہے۔ میرے ساتھ میری گیسٹ موجود ہیں عیشا فہد، جو کہ اس وقت بوسٹن USA میں ہیں، اور زینب قزلباش، جنہوں نے مجھے جوائن کیا ہے انگلینڈ سے۔ تو آپ دونوں کو بہت آپ کا پہلے تو شکریہ اور ویلکم۔ زینب یونائٹڈ کنگڈم میں رہتی ہیں، ایک ماں ہیں، پالیسی میکر ہیں، اکانومسٹ اور رائٹر ہیں۔ یارک یونیورسٹی کینیڈا اور لندن اسکول آف اکنامکس سے اسکالرشپ ان کو ملے، جہاں اور انہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد کئی ممالک میں پبلک سیکٹر میں کام بھی کیا۔ 2019 میں زینب نے کچھ لائک مائنڈڈ فرینڈس کے ساتھ مل کر ایک والنٹیئر پروجیکٹ کا آغاز کیا، جس کا کہ نام آر اسمال ونڈرز ہے، اور اس کا مین ایم جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی میں آٹزم اویئرنیس اور ایکسیپٹنس ہے۔ اور عیشا، جیسا کہ میں نے بتایا، USA میں ہے، آر اسمال ونڈرز کی ٹیم کی ممبر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 8 ایئر اولڈ بوائے جس کی یہ مدر ہیں، جو کہ آٹزم اسپیکٹرم پہ ہے۔ ایک اسپیشل نیڈس چلڈرن اسکول میں کاؤنسلر ہیں۔ پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ ایز مدرس آف چلڈرن آن دا اسپیکٹرم، آپ کے کیا چیلنجز رہے ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تھینک یو سو مچ انیلا کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں بلایا ہے اور اس ٹاپک پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں، جو ایک بہت ضروری ٹاپک ہے۔ آئی تھنک میں پہلے تھوڑا سا شروع کروں گی جس مائی پرسنل ایکسپیرینس، اور پھر میں عائشہ کو پاس کروں گی۔ آئی تھنک تو میرا بیٹا اب 13 سال کا ہے، وہ اس کی ڈائگنوسس جو ہے وہ اراؤنڈ 3 سال پہ ہوئی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ ڈائگنوسس سے پہلے، جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کے بیٹے کو یا آپ کے بچے کو آٹزم ہے یا نہیں ہے، اور جب آپ سے ساتھ بہت زیادہ پروفیشنلز کام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں، آئی تھنک وہ والا پوائنٹ، اور پھر ڈائگنوسس پہ جب آپ کو ڈائگنوسس ملتا ہے، وہ سب سے زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے۔ آئی تھنک ایز اے پیرنٹ ہم سب کی خواہشات ہوتے ہیں، آپ کے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ جب آپ پیرنٹ بنیں گے آپ کا بیٹا یا بیٹی کیا کرے گا، کیسے ہوں گے، آپ کے بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں، اور پھر ایک دم سے جب آپ کو ڈائگنوسس ملتا ہے تو وہ جو آپ کے ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں وہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ریچ آؤٹ کر کے ان کو تھوڑے سے ٹکڑوں میں پھاڑ دیا ہوتا ہے۔ تو وہ جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ مجھے لگتا ہے سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر ایک جرنی شروع کرنی پڑتی ہے جس میں آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن حاصل کرنی ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ آپ کو ان کو سکھانا پڑتا ہے، آپ کو ان کو ان کے لیے ٹیچر بننا پڑتا ہے، ان کا فرینڈ بننا پڑتا ہے، ان کا پیرنٹ بننا پڑتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو خود سمجھ آتا ہے کہ آپ کا جو آپ سمجھ رہے تھے یہ جرنی جتنی مشکل ہے، شاید وہ اتنی مشکل نہیں ہے، وہ اتنا آپ کو ڈر آپ کو تھوڑا تھوڑا ختم ہونا شروع ہوتا ہے، اینڈ دین آئی تھنک یو ریئلائز
کہ you start to realize کہ آپ کے بچے میں اسٹرینتھس بھی کیا ہیں، اور جو پھر آپ you rediscover your child. تو وہ چیلنجز رہتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی آپ خود بھی بہت کچھ سیکھتے ہو، اور not you also benefit from that experience in a lot of different ways as well. Isha, over to you. Absolutely. Sabse pehle, Assalamu alaikum, Anila. Thank you for this wonderful opportunity. I would absolutely reiterate what Zainab has said. There is this period of grief which every parent, every mother in particular has to go through. اور چاہے آپ پاکستان میں ہوں، دنیا کے کسی ملک میں ہوں، آپ کو اس grief، اس دکھ سے گزرنا پڑتا ہے، یہ جاننے کے لیے، یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ آپ کا بچہ دوسروں سے ڈفرینٹ ہے. اور اس میں سائیکالوجسٹ ڈفرینٹ ہمیں اسٹیجز بتاتے ہیں. اب میجورٹی سائیکالوجسٹ اگری اپون 7 or 8 stages of grief جس سے آپ گزرتے ہیں. سب سے پہلے ڈینائل ہوتا ہے، anger hota hai, and eventually towards acceptance. You rediscover yourself, aap evolve karte hain. Aapka agar main apni baat karu, you establish your connection again with the creator. Aapka faith, different journeys lekar آپ ڈسکور کرتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ. آپ کی ریلیشن بلڈ ہوتی ہے اور وہ ایک ڈفرینٹ طرح سے ایوالو کرتی ہے. آپ کو لو کا میننگ دوبارہ ملتا ہے. ایک تو آپ کا وہی والا لو تھا ایز اے مدر. when I would put myself in these shoes, تو میں I became a mother in a new form جب مجھے پتا چلا کہ میرا بچہ differently able ہے. So I think all these things, and once you think, کہ you are abroad, آپ کو لگتا ہے پاکستان میں different parents ہمیں کہتے ہیں کہ آپ باہر ہیں، باہر تو ساری facilities ہوتی ہیں، اور باہر تو it's not that everything is offered to you on a silver plate. آپ جہاں کہیں بھی ہیں دنیا میں، آپ کو اپنے بچوں کے لیے struggle کرنا پڑتا ہے، اور advocate بننا پڑتا ہے ان کے rights کے لیے, especially in the initial years, شروع والے سالوں میں جب زیادہ ہمارے بچے communicate بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ساری اس مقام پہ پہنچنے کے لیے آپ کو گریف کی اور ڈینائل کی جو شروع والی سٹیجز ہوتی ہیں ان سے گزرنا, اور جتنا آپ ٹائملی گزر سکیں اتنا اچھا ہوتا ہے, کیونکہ ارلی ایئرز میں آپ کے بچوں کو آپ کی بہت زیادہ سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, اور جتنا آپ بچہ بن کے ان کے ساتھ کھیلے اور ان کی دنیا میں انٹر ہونے کی کوشش کر سکیں اتنا ان کے لیے ڈیولپمنٹلی اور ایموشنلی اچھا ہے. پاکستان میں اگر ہم دیکھیں in terms of awareness پہلے آئے گی تو پھر اور چیزیں اچھی ہوں گی. تو in terms of awareness آپ کا جو volunteer project ہے Our Small Wonders, اس کی کوئی اسٹریٹجی ہے, وہ کس طرح پاکستان میں آپ awareness کریٹ کر رہے ہیں اور کس طرح آگے کریں گے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے نیلا. آئی تھنک جسٹ سب سے پہلے تو بہت پاکستان میں کے جو سیٹ آف چیلنجز ہیں نا, وہ سمجھ لیں کہ باقی ممالک کی بھی سیٹ آف چیلنجز سے تھوڑے 10-20-30 سال پیچھے ہیں. ایک تو بیسک لیول آف اویئرنیس کی ایک چیلنج ہے. اس میں پھر جیسے عشا نے کہا, وہ جو فرسٹ اسٹیج ہوتی ہے نا آف گریف اینڈ ڈینائل, اس میں پیرنٹل گلٹ بھی بہت ہائی ہوتا ہے. اور آپ کو ہمیں اب پتہ ہے کہ آٹزم کی کوئی ریزن نہیں ہوتی, اس میں کوئی آف جینیٹکس کا ایک رول ہے, انوائرمنٹ کا بھی رول ہے, بٹ ریسرچ ابھی ہو رہی کہ کیا ہے, لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو آپ نے کی ہوتی ہے تو آپ کے بچے کو آٹزم ہو گیا ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں یہ ایک ابھی تک ایشو ہے کہ ایک تو فیکٹر کہ پیرنٹس ضرور کلپرٹ ہوں گے, اسی لیے ان کے بچے کو آٹزم ہوگا, اور اسپیشلی جو مدرس کا جو رول ہے اس میں وہ کافی مشکل ہوتا ہے. مدرس آر دا پیپل ہو آر بلیمڈ ایک تو اس سچویشن میں, اور یہ بھی کہ انہیں پہ سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے فائنڈنگ دا سولوشن. تو آئی تھنک یہ پاکستانی کانٹیکس میں اسپیسیفک چیلنج ہے. اس کے بعد پھر جو انفارمیشن آپ کو ملتی ہے وہ بھی یہ ہے کہ کوئی آپ کے پاس کوئی آفیشیل سورس آف انفارمیشن نہیں جس کو آپ ٹرسٹ کر سکیں. آپ کو ہر جگہ سے انفارمیشن مل رہی ہوتی ہے, کچھ ٹھیک ہوتی ہے کچھ نہیں بھی ہوتی, جس میں یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ لوگ آپ کو کیورز میں بھی پرومس کر رہے ہوں آن دا بیسس آف منی وغیرہ, تو وہ بھی ہماری سوسائٹی میں مکسڈ ہے. پھر اس میں ظاہر ہے ریسورسز جن کے پاس کم ہوں, آپ کے پاس ایک تو جن کے پاس ریسورسز بھی ہیں تو وہ آفیشیل یعنی تھراپسٹ جو ایکچولی ٹرینڈ ہیں وہ بہت کم ہیں, اور پھر یہ بھی ہے کہ جو ہیں تھراپسٹ
وہ بہت زیادہ کاسٹ کرتے ہیں پیسے. آئی تھنک عشا ول آئی تھنک ایک فگر ہے آف جسٹ اے نارمل پیرنٹ نیڈس 2 lakh. جی بالکل. سو ہمارے بچوں کو اے بی اے تھراپی یا ڈسکریٹ ٹرائل ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے ارلی ایئرس میں, ٹھیک ہے. اینڈ دا کاسٹ آف اے بی اے تھراپی ان پاکستان جو ایوریج چل رہا ہے آج کل پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں, دیٹ از 60,000 to 80,000 پر منتھ. اگر ان بچوں نے اگر اسکول بھی جانا ہے تو ایک کوئی بھی فیملی افورڈ نہیں کر پاتی. تو اب ہمیں جو زیادہ تر پیرنٹس اپروچ کرتے ہیں, دے ہیو دس ایشو کہ یہ اتنا ایکسپینسو کیوں ہے. اور جہاں باہر کا اور پاکستان کا کمپیریزن آ جاتا ہے, Mr. I live in the US, not in the whole US, مگر میری اسٹیٹ میں these therapies are covered by insurance till the age of 3 years. اور اس کے بعد then you apply for a separate insurance جہاں پہ آپ کو benefits ملتے ہیں اور ایک certain منی انکم سے آپ کا اگر آپ کوالیفائی کریں then you are given a discount. تو پاکستان میں ابھی ایز سچ کوئی یہ نہیں ہے. اسپیچ تھراپی there's a lot of cost, and then to compound this, پاکستان میں پیرنٹس کی اپروچ بھی slightly different ہے. یہ اس کو اس طرح سے ڈیل کرتے ہیں کہ جس طرح ہم کسی بھی بیماری کا علاج کرانے گئے ہسپتال اور ہمیں فوراً اگر ریمیڈی نہ ملے تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر کا قصور ہے یا اسپتال کا قصور ہے. تو ون تھنگ ان مائنڈ از کہ اس جرنی میں آپ کو ایکسٹریم پیشنس اور ویٹ درکار ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ امیجیٹلی ریزلٹس نہیں شو کرتی تھراپی. آپ کو گھر آ کے اسی طرح کام کرنا ہوتا ہے جس طرح ہفتے میں 1 گھنٹہ اس اسپیچ تھراپسٹ نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے, اور رات دن آپ کو لٹرلی اس کا تھراپسٹ بننا پڑتا ہے گھر میں. تو ہمارے ابھی پیرنٹس یہ بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے اس طرح سے تیار نہیں ہے. اینڈ ایز زینب سیڈ کہ گھر میں اگر ماں اس گلٹ کے فیز سے گزری ہے یا فیملی کی بھی سپورٹ نہیں ہے, ایک ڈینائل یا سٹگما چل رہا ہے بہت زیادہ فیملی میں, مولانا کے پاس کچھ لوگ لے کے جاتے ہیں کہ دم درود کریں کیور اس کا ملے. تو اس سارے میں یو آر ایکچولی ویسٹنگ دیٹ ونڈو آف اپرچونٹی جو آپ اپنے بچے کے لیے کر سکتے ہیں گھر میں. اس کو وہ پیار, وہ ایک ذہنی نشو و نما کے لیے آپ ٹائم, جو کوالٹی ہنسنا کھیلنا والا ٹائم جو ہوتا ہے وہ لٹرلی آپ ڈپرائیو کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کو اس سے. تو یہ سارے چیلنجز تو ڈیفینیٹلی ہیں ہمارے ملک میں. اچھا زینب, آپ مجھے یہ بتائیے 3 چیزیں بتائیں جو آر اسمال ونڈرز کر رہا ہے ان ٹرمز آف اویئرنیس ریزنگ. تو یہی میں آپ کے سوال کا جواب دے رہی تھی نیلا. سو ہم نے شروع میں آر اسمال ونڈرز شروع کرنے سے پہلے وی ور ویری کانشیس کہ ہم یہ نہیں ہونا چاہتے کہ ہم وہی ٹپیکل جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا آ کے کہتے ہیں چلو پاکستان میں کچھ کرتے ہیں, تھوڑی دیر کچھ کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. ہم نے تو بہت دیر ریسرچ کی تھی کہ پاکستان میں کون سی انسٹیٹیوشنز آرگنائزیشنز ابھی کام کر رہی ہیں, ہم کہاں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, ہم کس طرح جو لوگ کام کریں اچھا کام کریں ان کو ایمپلیفائی کر سکتے ہیں, اور کہاں ہم مے بی ان کے ساتھ تھوڑے سے لنکس کہیں باہر سے کر سکتے ہیں تاکہ ان کا اپنا کام جو ہے وہ بہتر ہو سکے, مور امپیکٹفل ہو سکے. اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ ہم بالکل والنٹیئر آرگنائزیشن ہے, ہم کوئی کہیں سے فنڈنگ نہیں لیتے, جس کی وجہ سے اب یہ ہے کہ وی ہیو فریڈم کہ ہمیں جہاں بھی جس کے ساتھ بھی کولیبریٹ کرنا ہے ہم کر سکتے ہیں. پھر اس میں ہم نے 3-4 چیزیں شروع کی. ایک یہ کہ بیسک اویئرنیس ریزنگ ان پیرنٹس, اس میں جس ہم نے بہت کوشش کی کہ بہت زیادہ مٹیریل ہے لیکن ہم کچھ مٹیریل جو ہے اڈیپٹ کر سکیں پاکستانی کانٹیکسٹ میں. تو اگر ہم عید پہ کوئی چیزیں بجائے کہ لوگ کرسمس کے آرٹیکلز لکھ رہے ہیں, ہم عید رمضان پہ ہم انفارمیشن کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکیں جتنا ہم کر سکتے ہیں, اور ہم ایسے لوگوں کو کمیونٹیز میں سے ڈھونڈیں جو انسپریشنل ہیں, جو اور پیرنٹس کے لیے اگزامپل بن سکیں, جو اور بہت سے لوگ ہیں جو کمیونٹی میں اسپیکٹرم پہ ہیں, ہم ان کی سٹوریز شیئر کر سکیں تاکہ لوگوں کو ایک فیلنگ ہو کہ وہ اکیلے نہیں ہیں. جس طرح مجھے عشا کو لگا ہو کہ ہم اکیلے پاکستانی پیرنٹ ہیں جس کا بچہ ڈائگنوز ہوا ہے اور ہمیں کچھ نہیں پتا آگے, کوئی ایک سینس ہو گا, کوئی سرچ کرے آن لائن تو انہیں ہم مل سکیں اور ان کو سٹوریز انسپریشن مل سکیں. تو وہ ہمارا ایک ایجنڈا ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹنگوش کرتے ہیں اور لوگوں سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا اوریجنل کانٹینٹ جنریٹ کریں اور شیئر کانٹینٹ بھی کرتے ہیں ہم, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بیلنس کریں. سیکنڈ, آپ کسی پاکستانی پیرنٹ سے بات کریں, ہماری سائیکی میں بھی یہ ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان کا بچہ اسکول چلا جائے, ان کے بچے کی ایجوکیشن کمپرومائز نہ ہو. تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم اویئرنیس بلڈنگ جو ہے وہ آپ اسکولز میں ٹارگیٹ کریں,
اس میں ہم نے کولیبریشن ڈیولپمنٹ لٹریسی جن کے اسکولس ہیں ان کے ساتھ کی, اور اب آج کل ہم فیڈرل کالج آف ایجوکیشن کے ساتھ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ایسے ادارے ہیں جہاں پہ ایک تو فیڈرل کالج آف ایجوکیشن از ٹیچنگ ٹیچرز جو فیوچر گورنمنٹ اسکول ٹیچرز ہوں گے. ہم ایسی جگہ تھوڑی بیسک انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے نیٹ ورک سے باہر ہیں, جن کو واقعی ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم کچھ بتا رہے ہیں تو ان کو پہلے نہیں پتا ہوگا. تو ایسے اور پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ان میں اویئرنیس بلڈنگ کریں, ہم آئیڈینٹیفائی کریں کون سی پازیٹیو ایگزامپلز ہیں جہاں انکلوژن ہو رہی ہو. تھرڈ ہمارا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ میڈیکل کمیونٹی میں بھی تھوڑی ہم اویئرنیس اتنی لانا چاہتے ہیں کہ بیونڈ جو کچھ لوگ ہیں ان میں ذرا زیادہ بیسک لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہو, ہماری جو میڈیکل کریکولم ہے اس میں رائٹ لینگویج آ سکے. تو اس میں ہم نے کولیبریشن تھوڑی سی کی ہے ود سم ڈاکٹرز. جو ہماری ٹیم ہے اس میں ایک pediatric specialist ہیں. I don't know, Isha will tell me better کہ عائشہ کے کیا credentials ہیں, but ہم چاہتے ہیں کہ ان کی جو نیٹ ورکس کے تھرو ہیں ہم اگین ڈاکٹر ٹو ڈاکٹر پیئر ٹو پیئر تھوڑی سی اویئرنیس کر سکیں. اور فورتھ جو ہمارا ہے وہ پھر اگین لسننگ ٹو پیرنٹس, بہت ان کو یہ ہے کہ ان کا بچہ کوئی اسکل سیکھ سکے, یو نو ووکیشنل ٹریننگ, کوئی ایسی اسکل بیسڈ چیز ہو جس سے وہ کنٹریبیوٹ کر سکے, جو obviously ایٹ مینی ڈفرنٹ لیولز وہ بچے کے لیے بھی انڈیویجول کے لیے بھی اچھا ہے اور پیرنٹ کے لیے اور کمیونٹی کے لیے بھی. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اگین ہم تھوڑا سا ادھر اویئرنیس بلڈنگ شروع کریں. ہم نے شروع میں ٹیلینور فار ایگزامپل کے ساتھ تھوڑی کولیبریشن کی تھی کہ ہم ان کی سورٹ آف نیٹ ورکس میں نیورو ڈائیورسٹی کی بات کر سکیں. اگین یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کووڈ سے بہت امپیکٹڈ ہیں, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنا ہم ورچوئل کر سکیں, جتنی ہم اور اویئرنیس ہو رہی ہے ہم کولیبریٹ کر سکیں, ہم وہاں پہ کریں. اور ہم نے کافی زیادہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کوئی کانفرنس وغیرہ پاکستان میں ہو رہی ہے جہاں پہ بہت زیادہ انڈیویجولز آ رہے ہیں, ہم اس میں پھر آرگنائزرز کے ساتھ نیورو ڈائیورسٹی کے بارے میں پھر بات کرتے ہیں. اچھا زینب, ایک کویسچن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں بھی جو آبزرو کرتی ہوں دیکھتی ہوں کہ پاکستان میں زیادہ فوکس ارلی ایئرس پر ہے آٹزم کی اگر ہم بات کریں تو وہ آٹسٹک انڈیویجولس, آٹسٹک ایڈلٹس جن میں کہ میرا اپنا بھائی بھی شامل ہے, جو کہ اب ان دیئر 30s 40s یا ایون ان دیئر 50s ہیں, شاید ان کو ڈائگنوسس بھی نہیں ملا, ان کے پیرنٹس اب دنیا میں نہیں ہیں یا بہت بوڑھے ہیں, ان کی لک آفٹر نہیں کر سکتے. تو ہمیں تھوڑا سی اویئرنیس اس گروپ کے لیے بھی آئی تھنک ریز کرنی چاہیے. تو آر اسمال ونڈرس جو ایڈلٹس ہیں آن دا اسپیکٹرم ان پاکستان, آپ ان کے لیے بھی کوئی آپ نے اسٹریٹجی سوچ رکھی ہے؟ بالکل انیلا, سو آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن, اور جو آپ نے بھی جو اویئرنیس اس گروپ اس کوہورٹ کے لیے کریٹ کی ہے, سو ویل ڈن ٹو یو. آئی تھنک ہمارا جو ایریا آف ایکسپرٹیز ہے یا جو ایکسپیرینس ہے, بیکاز ہم سب پیرنٹس اور پروفیشنلز ہیں, وہ ارلی ایئرس اینڈ ٹرانزیشن ایئرس پہ ہے. اور ڈیفینیٹلی جو ہم اگر اسٹوریز ہمیں آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں اباؤٹ ایڈلٹس وتھ آٹزم, وہ ہم ضرور اس میں اویئرنیس پیدا کرنا چاہتے ہیں. آئی تھنک ہم نے صرف یہاں تک اتنا سوچا ہے کہ جو ووکیشنل ٹریننگ کی جو تھوڑی ہماری انٹرسٹ ہے یا جو ہماری انٹرسٹ ود امپلائرز ہے وہ پھر اس گروپ کو تھوڑا ٹارگیٹ کرے, لیکن جو ان کی آئی تھنک نیڈ ہے اور جو نیڈ جو پیرنٹس ہم سے ایکسپریس کرتے ہیں, جو آپ آئی نو یو ٹاکڈ اباؤٹ بفور, اس کی جب ہم چلے جائیں گے تو ان کو کون سپورٹ کرے گا, وہ ایک بہت ایک چیز ہے جس کے بارے میں ہم بہت سوچتے ہیں. اینڈ واٹ وی وانٹ ٹو ڈو از لک فار ادر آرگنائزیشنز جو یہاں پہ اس میں فوکس کرنا چاہ رہی ہیں اور ان کے ساتھ ہم کام کر سکیں. بٹ ابھی تک ٹو بی آنیسٹ ہم نے کوئی اپارٹ فرام جنرل اویئرنیس ہم نے کوئی اسپیسیفک اسٹرینڈ نہیں پک اپ کیا ہے. امید کروں گی زینب اور عیشا کہ آپ ہمارا جو ہم ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے آٹسٹک ایڈلٹس کے لیے ایک سپورٹڈ اکوموڈیشن, ایک سیف ہوم بنانا چاہتے ہیں, تو آپ کی آرگنائزیشن ہمارے ساتھ آن بورڈ آئے گی اور ہم مل کے اس حوالے سے پاکستان میں کام کریں گے. جی بالکل, یہ بہت بڑا ایک گیپ ہے اینڈ آئی تھنک جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. عشا
Absolutely, I would totally agree. इन बच्चों ने बड़े होना है और हम although initially इस पे बहुत फोकस होता है, हमें स्किल, वोकेशनल स्किल्स और आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए ज़रूर जद्दोजहद करनी चाहिए. आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और जाते-जाते बस ये बता दीजिए अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहे तो बेस्ट तरीका उसका क्या है? They can just message us. हमारा फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम पेज भी है, हम उस पे एक्टिवली इन टच हैं और स्मॉल वंडर्स के नाम से, और हमारा ईमेल भी उधर ही है, तो दे कैन ईमेल अस, मैसेज करते हैं, और वी वुड लव टू हेल्प जिस तरह भी हम कर सकते हैं. As I said in the beginning, ये बहुत एक important conversation है. I think हम सबसे ज़्यादा ये हमारा एक message है our small wonders का कि you know हम चाहते हैं कि हर बच्चा, हर individual अपना best version निकाल सके with support, with love, with acceptance. ये हर किसी की, because as you know spectrum is very wide, ये हर किसी का जो पॉइंट है वो डिफरेंट है, लेकिन हम बहुत बिलीव करते हैं, जैसे ईशा कह रही थी, कि अर्ली ईयर्स में लव एंड एक्सेप्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, starting from the community can really change your life. जिस तरह जो लोग नहीं ऑटिस्टिक उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लाइफ में एक्सेप्टेड हों और वो कुछ अपना फाइंड कर सकें, अपनी मीनिंग. आई थिंक वो सबके लिए उसी तरह फॉर दिस कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम चाहते हैं कि हम ये मैसेजेस लोगों तक पहुंचा सकें. ईशा? जी, and off of that, like as Zainab said, कि हर बच्चा, हमारी कोशिश है हर बच्चा can become the best version of themselves. तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम वालिदैन भी we also try कि हम भी अपनी best version बन सकें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी mental health best हो, ठीक है? Only then we can work towards, you know, the betterment. जो सही मानों में हम अगर इनको best version कर सकते हैं, you know, to push them जहाँ पे ये excel कर सकें, academically छोटा है, but overall, you know, emotionally. तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का पहले ख्याल रखें. हम यहाँ पे कहते हैं कि नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, सो ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी है. आप दोनों का हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया नीला, आपका बहुत शुक्रिया.